ایک ایسے وقت میں جب ترقی یافتہ ممالک میں معیشتیں رفتہ رفتہ بحالی کی طرف رواں ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اجلاس خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ واشنگٹن میں موجود تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ماہر معاشیات ڈاکٹر زبیر اقبال کا خیال ہے کہ ان اجلاسوں کی ٹائمنگ بے حد اہم ہے۔ جی یہ دیکھیے، یہ میٹنگز جو ہیں بڑے ایک اہم وقت پہ آ رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس وقت گلوبل ریکوری جو ہے وہ شروع تو ہو گئی ہے لیکن ابھی سلو ہے۔ اس کے بڑھنے سے پاکستان پہ اچھے اثرات ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان کے لنکس جو ہیں، ٹریڈ اور دوسرے لنکس، وہ انڈسٹریل کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز سے زیادہ ہیں بنسبت ایمرجنگ اکانومیز کے ساتھ، جس کی وجہ سے اگر انڈسٹریل اکانومیز کی گروتھ بڑھتی ہے تو پھر پاکستان پہ اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کونسل سے منسلک پاکستانی تجزیہ نگار شجاع نواز کا خیال ہے کہ اس ہفتے کے دوران ہونے والے مذاکرات میں پاکستان قرضوں کے موجودہ سمجھوتے کی جگہ ایک نئے سمجھوتے کے لیے بات چیت کرے گا۔ جہاں تک آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کرنٹ پروگرام ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور شاید ایک نیا پروگرام لے کے آئیں پاکستانی، جس کی بات چیت اب شروع ہوگی، جس کے تحت جو بقیہ رقم ہے کوئی $3.5 بلین پرانے پروگرام کی، اس پہ بات چیت ہوگی کہ کن شرائط کے بنا پہ وہ رقم پاکستان کو دی جا سکتی ہے۔ شجاع نواز کا کہنا ہے کہ نئے سمجھوتے کے لیے ضروری ہوگا کہ پاکستان وہ اصلاحات اور شرائط پہلے سے پوری کرے جن کے نفاذ سے حکومت ابھی تک گریزاں رہی ہے۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ اسے یہ رقم ملے تو انہیں یہ پرائر ایکشنز کرنے پڑیں گے۔ یہ ایک آئی ایم ایف کی اسپیشل ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ اقدامات لے کے آئیں آئی ایم ایف کے پاس تو وہ ایک کانفیڈنس میجر ہو جاتا ہے۔ آئی ایم ایف کو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اقدامات لیے ہیں اور ان کے بنا پہ اگر آپ ہمارے ساتھ پروگرام کریں اور ہمیں رقم دیں تو شاید پھر آئی ایم ایف واپس آ جائے ایک نیا پروگرام لے کے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر حکومت مالیاتی اداروں کی جانب سے لگائی جانے والی شرائط کے بارے میں عوام کو پوری طرح آگاہ کریں تو ان کے بارے میں منفی اثرات کم ہو سکتے ہیں۔ زبیر اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے زراعت اور دولت پر ٹیکس لگانے ہوں گے۔ تمام دنیا میں کراس سبسیڈائزیشن کی جاتی ہے، وہ اس طرح کہ آپ جو امیر لوگ ہیں ان پہ امپلیسٹ ٹیکس لگا دیں، اس سے جو آپ کو سرپلسز آئیں گی وہ آپ غریبوں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم کیا سیاسی طور پہ تیار ہیں کہ نہیں کہ ہم یہ میجرز لیں۔ دیکھیے پاکستان میں نہ تو زراعت پہ ٹیکس لگتا ہے، نہ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگتا ہے، نہ ویلتھ پہ ٹیکس لگتا ہے۔ اگر ان چیزوں پہ ٹیکس لگنا شروع ہو جائے تو میں آپ کو یقین دیتا ہوں کہ آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی، آپ کو آئی ایم ایف یا دوسری آرگنائزیشنز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پاکستان میں عوام اکثر اوقات معاشی مشکلات کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس کے باوجود حکومتیں مالی اور اقتصادی مشکلات سے نمٹنے کے لیے انہی مالیاتی اداروں کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درست معلومات کی فراہمی اور معاشی معاملات کے بارے میں آگاہی مالیاتی اداروں کو بہتر طور پر سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ندیم یعقوب، اردو وی او اے، واشنگٹن۔